الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع ملة ابراہیم حنیفا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم الناس فی الاسلام اہل فارس ان كان في الإسلام إن كان الإسلام في ثريا لتناوله رجال من أهل فارس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصادقين لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يخزيهم الله من خلقهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری طالب علم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نجات پانے والا فرقہ اور جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ نجات پانے والی جماعت وہ ہے کہ جس کا موقف وہ ہو جو میرا ہے اور میرے صحابہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم فرمایا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی، کہ تم پر لازم ہے میری سنت، وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی تم پر لازم ہے۔ عضو علیہ بالنواجذ، اس کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہو تو بطور محاورے کے عرب میں کہا جاتا ہے کہ اس کو داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو۔ داڑھ میں جو چیز لے لی جائے اور اس کے ذریعے پکڑ لی جائے اس کو چھڑانا مشکل ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضو علیہ بالنواجذ، کہ میری سنت پر بھی عمل کرنا، خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور دوسری کئی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ چونکہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اس سنت کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شاگردوں کی جماعت ہے۔ اس لیے ہم اپنے نام کے ساتھ والجماعت کا لفظ بھی لگاتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت، کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اور کسی بھی کام کا سنت ہونا سمجھتے ہیں صحابہ کرام سے، اس کی تشریح لیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دونوں چیزیں ہیں، لیکن عمل کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا کہا کہ سنت پر عمل، حدیث پر عمل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ضعیف نہیں ہے. حدیث موضوع اور منگڑت جاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بشرطے کہ سنت ہو وہ منگڑت اور جاری نہیں ہے. جب حدیث موضوع اور ضعیف ہو سکتی ہے، کوئی سنت ضعیف اور موضوع نہیں ہو سکتی. اس لیے عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا حکم دیا، اور ہمارا نام اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو ان کی تشریحات سے کٹ گیا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا. مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی مجلس میں یہ سوال اٹھا کہ ایک آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ مومن ہے یا کافر؟ اسی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام تھا واصل بن عطا. اس نے جواب دیا کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر. گناہ کبیرہ کرنے والا مومن بھی نہیں رہا، ایمان اس کا ضائع ہو گیا، اور کفر میں داخل بھی نہیں ہوا. ایک ایسی بات کی جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی موقف سے ہٹ کے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے تھی. اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعتزل عنا، یہ آدمی ہم سے الگ ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا، یعنی ہم سے کٹ گیا. جب اس نے موقف وہ اپنایا جو ہمارا نہیں تو ہم سے الگ ہو گیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی اعتزل عنا کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا. اعتزال کے الفاظ ارشاد فرمائے حضرت حسن بصری نے. اس لیے وہ آدمی اپنی تعلیمات کو جب پھیلانے لگا اور اس کو اپنے ماننے والے مل گئے تو وہ فرقہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہوا. لوگ ان کو معتزلہ کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی عدل کو ماننے والا نہیں، توحید کو ماننے والا نہیں. لیکن لوگ ان کو معتزلہ کہا کرتے تھے. یہ آدمی واصل بن عطا جس نے یہ بات کہی کہ جس آدمی نے کبیرہ گناہ کیا نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، اس کے یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ایک مسئلہ چل رہا تھا، اور اس مسئلے کو اچھالنے والا ایک خاص گروہ تھا جن کو خوارج کہا جاتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بعض اجتہادی مسائل پر نچاکی ہوئی. صلح کی کوشش کی گئی، اور صلح کے لیے دونوں طرف سے کچھ افراد کو چنا گیا، ان کو حکم اور فیصل مقرر کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے جو لوگ تھے ان میں سے کچھ افراد نے کہا کہ ہم تو اس بات کو نہیں مانتے. جن لوگوں نے دونوں طرف کے کچھ افراد کو فیصل مان لیا، جج مان لیا، حکم مان لیا ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اور شرک کیا. تو کہتے ہیں جی انہوں نے ایک آیت سامنے رکھی اس مسئلے کی، کہا کہ ان حکم الا للہ. اللہ نے فرمایا کہ بھئی حکم تو میرا چلتا ہے. آیت ٹھیک تھی لیکن اس کو بے موقع استعمال کیا اور کہا کہ ان الحکم اللہ للہ، ان الحکم الا للہ. جب حکم اللہ کا چلتا ہے تو پھر ان کا حکم کیسے مانے؟ جن لوگوں نے دونوں جماعتوں سے کچھ افراد کو حکم اور فیصلہ مقرر کیا ہے، یہ دونوں شرک کے مرتکب ہوئے، اسلام سے نکل گئے. نعوذ باللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو افراد صحابہ کرام و تابعین تھے ان کو بھی اسلام سے خارج کر دیا، اور خود حضرت علی کی جماعت کے جو افراد تھے ان کو بھی کہہ دیا کہ تم اسلام سے نکل گئے، تم نے جو ہے کفر کیا، تم نے بھی شرک کیا.
کہ فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، تم نے جو ہے کیوں جو ہے فیصل کسی اور کو کرو؟ تو حضرت علی کو بھی نعوذ باللہ کہا کہ تم اسلام سے نکل گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہی موقف تھا۔ اور جب کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ ایک بددعائیہ کلمہ کہتے تھے حضرت علی کے نام سے سب اللہ وجہ، کہ اللہ ان کا چہرہ سیاہ کرے۔ تو اہل سنت نے اس کے توڑ کے لیے ایک کلمہ جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا کرتے تھے اہل سنت، کرم اللہ، اللہ ان کے چہرے کو، ان کی ذات کو عزت دی۔ یہ جماعت جو حضرت علی کے افراد میں سے الگ ہوئی اور جس نے یہ اپنایا موقف کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو فیصل ماننا یہ گناہ کبیرہ تھا، اور گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس جماعت کو خوارج کہا گیا۔ خوارج الخروج سے ہے، خروج کا مطلب نکلنا، یہ کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل کر الگ ہو گئے تو اس لیے ان کو خوارج کہا گیا۔ انہوں نے یہ مسئلہ بڑی شد و مت سے بھی بیان کرنا شروع کیا، اور یہی مسئلہ اس فرقے کی علامت بنے کہ انہوں نے شد و مت سے یہ کہنا شروع کیا کہ جو بھی آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گناہ کبیرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو فیصل ماننا اور حکم ماننا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں خود تعلیم ہے کہ تم اپنے جھگڑوں میں کسی آدمی کو حکم مان سکتے ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں تعلیم ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کہا گیا حکم من اہلی حکم من اہلی، اس طرح کرو کہ ایک سمجھدار آدمی فیصلہ کرنے والا میاں کے خاندان سے لے لو اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے خاندان سے لے لو، دونوں کی بات سن لو اور پھر جس کی غلطی ہو اس کو مطلع کر دئیے۔ وہ حکم اور فیصل ماننے کا حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر یہ حکم ماننا گناہ کبیرہ ہوتا تو اللہ تو گناہ کبیرہ کا حکم نہیں دے سکتا، تو یہ ان کا موقف ہی غلط ہے۔ پھر دوسرا موقف ہے کہ گناہ کبیرہ آدمی کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، بالکل بات غلط، بلکہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی مومن تو رہتا ہے لیکن وہ فسق میں جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ فاسق شمار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اس کے توڑ کے لیے جب کوئی فرقہ بنتا ہے نا، اس کے توڑ کے لیے کوئی جماعت نکلتا ہے، اس کے توڑ کے لیے مختلف جماعتیں نکلی، اس کے توڑ کے لیے ایک جماعت یہ نکلی، یہ واصل بن عطا کی سے معتزلہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ ایک نئی چیز انہوں نے اس کو توڑ کے لیے پیش کی، جبکہ اس کے توڑ کے لیے ایک اور فرقہ آیا وجود میں، اور وہ فرقہ تھا مرجیہ کا۔ انہوں نے بالکل اس کی الٹ بات کہی کہ تم جو کہتے ہو کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ انسان کے جنتی ہونے کے لیے مومن ہونا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ مومن ہو گیا اور جنتی ہو گیا، اب جو چاہے کرے، جیسے چاہے کام کرے، شراب پیے، زنا کرے، بدکاری کرے، یعنی وہ کہتے ہیں عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اس کا توڑ ہو۔ جب افراد تفرید ہوتی ہے نا، آدمی حد اقتدار سے آگے نکلتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے افراد سے کام لیا، کہا کہ عمل کی، نیک عمل کی حیثیت اتنی زیادہ کہ جب آدمی اس نیک عمل کو چھوڑتا ہے اور گناہ کبیرہ کرتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس کے توڑ کے لیے یہ جماعت آئی، اس نے کہا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ سے جتنے چاہے گناہ کرے، جب ایمان والا ہے کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایمان سے جاتے ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، تو کوئی گناہ اس کے لیے مضر نہیں ہے، وہ مومن ہی ہے۔ توڑ کے لیے ایک جماعت تو یہ نکلی جس فرقے کو مرجیہ کہا جاتا تھا، انہوں نے اعمال کی حیثیت کو بالکل جو ہے بیکار کر دیا، اور دوسری طرف انہوں نے ایمان کی حیثیت سے عمل کو بڑھا دیا کہ چاہے وہ کلمہ پڑھتا رہے لیکن جب وہ گناہ کر لیا کبیرہ تو وہ اسلام سے نکل گیا۔
اسی طرح یہ جو معتزلہ فرقہ تھا جس نے یہ موقف اپنایا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، انہی میں سے کچھ افراد اور تھے، اور ان کا سرگنا آدمی جو ہے معبد جوہنی تھا، ایک آدمی، اس نے مسئلہ تقدیر کے اندر جو ہے بحث کرنی شروع کر دی اور کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس معاملے کا پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا، کہتا ہے یہ بات غلط ہے۔ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ کو یوں ہو گیا، اس سے پہلے علم نہیں ہوتا۔ تو تقدیر چونکہ علم الہی کا نام ہے، نہ کہ حکم الہی کا، اس نے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کر دی کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا ابھی کسی آدمی نے کیا کام کرنا ہے، جب کرتا ہے تو سمجھ میں جاتا ہے کہ وہ فلاں آدمی نے یہ کام کر دیا۔ یہ عقیدہ اتنا غلط تھا کہ اس وقت کے جتنے اہل علم حضرات تھے اور صحابہ اکرام بھی زندہ تھے، بہت سارے حیات تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھے، ان کو پتہ چلا اور انہوں نے شد و بد سے اس آدمی کی تردید کی، معبد جو یہ بات بالکل غلط کرتا ہے کہ تقدیر کا جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں ہوتا بعد میں ہوتا ہے، یہ بات اس کی بالکل غلط ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کی وجہ سے اور دوسرے اہل علم حضرات کی تردید کی وجہ سے یہ فتنہ فی الوقت دب گیا، چونکہ انہوں نے مسئلہ تقدیر میں بحث کی، اس لیے اس فرقے کو جو معتزلہ سے الگ ہوا اور انہی میں سے ایک خاص گروہ تھا، ان کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ قدریہ۔ تقدیر کے منکر کا نام کیا ہے؟ قدریہ۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری دال غلطی اس طرح نظر نہیں آتی کہ یہ تو موقف حالات بھی کہتا ہے غلط ہے، اب اور انداز سے گمراہ کریں۔ انہوں نے پہلا بدلا اور اپنے چال بدل کر یہ بات کہی کہ چلو وہ تو بات اور تھی، اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اپنا کام کرنے میں اپنے افعال کا خود خالق ہے، اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ ان افعال کا خالق نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، لیکن انہوں نے الٹ بات کہہ دی کہ انسان جو کام کرتا ہے اپنے افعال کا خود خالق ہے، اپنے کاموں کو خود کرنے والا ہے اور اپنی مرضی سے کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو یا اللہ تعالیٰ کے پھر اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اور نام رکھا اپنا اصحاب العدل والتوحید۔ اب دیکھو یہ کیسی توحید ہے کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرتے کرتے اتنے خدا مان لے کہ ہر آدمی خدا ہے۔ جب آپ ہی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں، یہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو یہ بھی خدا ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، اب اپنے افعال خود خالق ہے۔ تو کیسی توحید ان کی رہی؟ توحید کے ان کو معنی کبھی پتہ نہیں تھا۔ خیر جب انہوں نے یہ بات کہنی شروع کی انسان اپنے افعال خود خالق ہے، تو چونکہ یہ فرقہ بھی نیا وجود میں آیا اور اس کو قدریہ کہا جاتا ہے، اس کے توڑ کے لیے فرقہ بن گیا، یعنی تردید کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے بالکل اس کے الٹ بات کہہ دی۔ کیا کہی؟ انہوں نے کہا تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ انسان اپنے افعال خود خالق نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، مجبور مان ہے، انسان کی اپنی رائے کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ اور اس فرقے کا نام تھا جبریہ۔ کیا نام تھا؟ جبریہ۔ اور اس فرقے کا جو بانی تھا اس کا نام تھا جہم ابن صفوان۔ یہ آدمی اور بھی کئی غلط نظریات رکھتا تھا، لیکن وہ قدریہ کے توڑ کے لیے اس نے تردید میں اتنا آگے بڑھا کہ کہنے لگا کہ انسان کو اپنے افعال میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، بلکہ انسان بالکل مجبور ہے، اللہ جو چاہے کرا۔ پھر تو بھائی اگر انسان ہر کام میں مجبور ہے تو ہر آدمی غلط کام کرے گا، میں تو مجبور ہوں، چوری کرے گا کہے گا میں تو مجبور ہوں، اللہ نے کروائی، یہ بھی بات کرے۔ اہل سنت والجماعت نے اس کی بالکل درمیان میں موقف اپنا ہے کہ انسان نہ اپنے افعال خود خالق ہے نہ بالکل مجبور ہے، بلکہ قسم انسان کا ہے، خالق اللہ تعالیٰ کا، یعنی اس فعل کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن کرتا انسان اس کو اپنی مرضی سے ہے اور
آپ نے اس کام کو اپنے مرضی سے کرنے کی وجہ سے ہی اس سے مواخذہ ہوگا. جس آدمی نے برے کام کیے ہوں گے اپنی مرضی سے تو وہ جہنم میں جائے گا. جس نے اپنی مرضی سے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ اہل سنت کا جو موقف تھا بالکل افراط تفریط سے ہٹ کر اعتدال میں مبنی تھا. یہ اس طرح جو ہے یہ غلط راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر صحابہ کرام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو گمراہی میں درستہ ہی چلا جاتا ہے. جیسے کہ دیکھو ادھر یہ اللہ بلا کرے یہ جو ایک فرقہ نکلا شیعہ, اس کی ترتیب دیکھو. شروع میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تھا, لیکن یہ محبت کا دعویٰ اتنا آگے بڑھا کہ جو لوگ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, محبت کا دعویٰ تو ہمیں بھی ہے لیکن ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں وہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا, لیکن انہوں نے محبت کی ایسی کہ جو کہ شریعت کے خلاف تھی. محبت کیسی کی؟ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں اور حضرت جبریل امین نے غلطی کی, وہی لے کے آنی تھی حضرت علی کے پاس, لے کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا شروع کر دیا, اس قسم کی بات. اور ان نظریات کو پھیلانے والا علی سے محبت کے نام پہ عبداللہ ابن سبا تھا, اور وہ آدمی مسلکن اور عقیدتاً یہودی تھا. یہودیوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ اب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے اور ہماری کوئی دنیا میں وقت نہیں رہی, اسلام کے آنے سے پہلے عیسائیت اور یہودیت خاطر خواہ بڑے مذاہب سمجھے جاتے تھے. اہل کتاب ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے, لیکن جب اسلام آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان دونوں جماعتوں نے انکار کیا, تو پھر کئی جنگیں ان کے ساتھ ہوئیں اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہوا. تو یہ منہ باتیں پھرتے تھے اور انہوں نے اسلام کے خلاف پہلے دن سے ہی بغاوت اور شرارت کی راہ اپنائی, لیکن ان کو کوئی خاص ٹارگٹ نہیں مل رہا تھا, کوئی شیڈول نہیں مل رہا تھا, کوئی نظام نہیں مل رہا تھا, کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ زیادہ شر پھیلا سکے. جب صحابہ اکرام کی آپس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بدلہ لینے پر یہ اجتہادی اختلاف ہوا, اس نے اس سے نجائز فائدہ اٹھایا. عبداللہ ابن سبا نے جو کہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا, اس نے بظاہر کلمہ پڑھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس آدمی نے آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ نظریات جو کہ یہودیوں والے تھے اور وہ نظریات جو کہ بالکل خلاف اسلام تھے, وہ نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام دور تک پھیل گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. تو اس نے جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو غلط انداز سے اسلام کی تعلیم اور غلط پروپیگنڈے کے انداز سے جو ہے اپنی باتیں پھیلانی شروع کر دی. تو ایک فرقہ اس طرح جو ہے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے قائم ہو گئی اور اس نے ان کو مشن یہ دیا کہ تم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرو, کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت ہے اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ خلافت ملنی چاہیے تھی. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوا ہے, اور جس طرح اس نے مثال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع ہوئے ہیں حضرت یوشع ابن نون, تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی تھے. خلافت کا حضرت علی کا تھا, اور انہوں نے نعوذ باللہ بڑے ہمارے اصحاب ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ انہوں نے چھین لیا یہ حق اور اس طرح زیادتی کی. اس قسم کے نظریات لوگوں کے اندر پھیلانے شروع کیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس طرح میرے چاہنے والوں میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, اور ان کی خوب سرزنش بھی کی
لیکن جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں بسا اوقات سارے مارے جاتے ہیں، بسا اوقات بچ جاتے ہیں. تو یہ ذرا پورے طریقے سے ان کا علاج نہ ہو سکا، کچھ بچ گئے، اور یہی بچے ہوئے افراد نے اسی مشن پہ محنت شروع کی اور ایک مستقل جو ہے ایسا عقیدہ جو کہ اسلام کے اندر جس کی بالکل گنجائش نہیں تھی وہ مسلمانوں میں جو ہے رائج کرنے کی کوشش کی، اور وہ عقیدہ تھا عقیدہ امامت. کہ امامت بھی ایک بہت بڑا منصب ہے. جس طرح جو ہے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اور نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اس طرح عقیدہ امامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام جو ہے وہ بلا فصل جو ہوئے ہیں وہ علی ہوئے ہیں. تو اس طرح یہ عقیدہ کھڑا کیا گیا، اور پھر یہ عقیدہ امامت ہی ان شیعہ حضرات کی بدبختی کا اور آپس میں اختلاف کا جو ہے یہ ذریعہ بن گیا، اور ان کے اتنے فرقے بن گئے کہ جن کی تعداد کوئی آدمی حتمی طور پر گن کے نہیں بتا سکتا کہ کتنے فرقے شیعہ امامت پر. اس نے کہا کہ فلاں کے بعد فلاں امام، اس نے کہا فلاں کے بعد فلاں امام. مثلاً جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت زید. ان کے متعلق بعض رات نے کہا کہ وہ امام ہے، بعض رات نے اس کا انکار کیا کہ نہیں جو ہے وہ تو نہیں امام بلکہ امام وقت جو ہے وہ حضرت محمد باقر ہیں، وہ ہیں. اس طرح ان میں اختلاف ہو گیا. بعض رات نے اور کا بھی نام لیا، جنہوں نے حضرت زید کے بارے میں کہا کہ یہ امام وقت ہیں تو وہ فرقہ زیدیہ بن گیا، اور جنہوں نے اور دوسرے کا جو ہے موقف اپنایا تو وہ آگے شیعہ خارج کے نام چلتے رہے. اور حضرت زید نے ان کو یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے اندر غلو کرتے تھے، اور اصحاب ثلاثہ یعنی بڑے ہمارے جو تینوں صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ حضرات گندی زبان استعمال کرتے. حضرت زید نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھے، بڑوں کی بات انہوں نے نہیں مانی. تو حضرت زید نے خود فرمایا کہ رفضونا فہو روافض، کہ یہ ہمیں چھوڑ گئے اور یہ چھوڑنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے موقف کو، میری بات کو چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کی شان میں غلو نہ کرو، لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا اور غلو کرتے رہے اور حد سے بڑھ گئے. تو یہ فرقہ بعد میں پہلے شیعہ کے نام سے معروف تھا، پھر روافض کے نام سے مشہور ہو گیا، چونکہ حضرت زید نے ان کے نام کے ساتھ جو ہے روافض کا لفظ بولا تھا. اور روافض رافضی کی جمع، رافضی کا معنی چھوڑنے والا، چونکہ انہوں نے بھی اہل بیت کو موقف کو چھوڑ دیا، ان سے محبت کا دعویٰ کر کے جو ہے وہ غلط عقائد اپنا لی، ان کو روافض کہا جاتا ہے. شیعہ اور رافضی میں بہت فرق ہے. آج کل اگرچہ جو ہے یہ دونوں کا اطلاق ایک ہی جماعت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تفضیلی حضرات آج کل جو ہے بہت ہی کم شاید کہیں پہ پایا جاتا ہوگا. نا یہ رافضی ہیں جو صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ حق چکے حضرت صدیق اکبر حق چکے تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ حق چھین لیا نعوذ باللہ حضرت علی نے، حضرت ابوبکر نے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق چھیننے کی وجہ سے ابوبکر نعوذ باللہ جو ہے اسلام سے نکل گئے کہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے. تو سب صحابہ ان کے ہاتھ بیعت کی، نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے. اس طرح کی باتیں انہوں نے جو ہے یہ ایک کہنی شروع کی. تو پھر یہی فرقہ آگے چلا. تو حضرت جعفر صادق جو تھے ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام جو ہے موسیٰ کاظم تھا اور ایک کا نام جو ہے ایک کا نام موسیٰ کاظم تھا اور ایک کا نام اسماعیل تھا. ان کے دو بیٹے تھے. آپس میں پھر انہیں روافض کے اندر اختلاف ہوا کہ جعفر صادق کے بعد امام کس کو بنانا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے امام بنانا ہے حضرت اسماعیل کو. انہوں نے ان کو امام مان لیا، اس لیے وہ اسماعیلی کہلاتے اور انہوں نے اپنا نام اسماعیلی رکھ لیا. اور جنہوں نے موسیٰ کاظم کو امام مان لیا وہ موسوی کہلاتے. آج کل کے جو شیعہ ہیں جو عام میں ملتے ہیں تو وہ اپنے نام کے ساتھ موسوی لکھتے ہیں. اپنے نام کے ساتھ موسوی لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ خمینی اپنے نام کے ساتھ الموسوی لکھتا ہے. اس طرح ہمارے عام شیعہ اپنے نام کے ساتھ الموسوی لکھتے ہیں. الموسوی لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسماعیلیوں کو اپنے سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اپنی پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کاظم کو جو ہے اپنا امام مانتے ہیں.
اور یہ حضرات جو ہے انہوں نے آ کر سٹاف کر دیا 12 اماموں پر. انہوں نے کہا کہ امام صرف دنیا میں 12 ہی ہوں گے, 12 سے علاوہ امام کوئی نہیں ہوگا. حضرت حسن عسکری 11ویں امام کہتے ہیں ان کی اولاد میں ایک بیٹے ہیں جو کہ چھپ کے بیٹھے ہوئے امام مہدی ہیں, اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے, اور ابھی حالات کا انتظار کر رہے ہیں, تو وہ کہیں غار میں چھپے بیٹھے ہیں, تو وہ قیامت تک تو نہیں آئیں گے. یہ جھوٹ ہے, کوئی نہیں چھپا ہوگا. حضرت امام مہدی جن کے آنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے, اور پیدا ہونے کے بعد وہیں جوان ہوں گے, اور ان کے تفصیلی حالات جو ہے وہ ملتے ہیں, اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے. وہاں ان کو سب سے پہلے شام میں کچھ ابدال جو ہے وہ پہچانے گے, ان کی ہاتھ بیعت کریں گے. اس طرح وہ تفصیل ہے انشاءاللہ وہ الگ بتائی جائے گی انشاءاللہ بیان کے اندر. یہاں جو ہے جو بات بتانے مقصد ہے وہ یہ کہ ان حضرات نے یہ موقف اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام صرف 12 تھے, 12ویں کے بعد کوئی امام نہیں. 11 بعد امام کے وہ ہیں جن کا وہ تذکرہ کرتے رہتے حسن عسکری کا, اور 12واں امام کہتے ہیں وہ چھپا بیٹھا ہے, وہ کب ظاہر ہوگا وہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, چھپا ہوگا. چھپنا تو بزدل کام ہے, اللہ والے چھپتے نہیں, مارو وہ ہے ہی نہیں. اور جنہوں نے اسماعیل کو جو ہے اپنا امام مانا وہ اسماعیلی کہلائے, اور یہ اسماعیلی آگے چل کر جو ہے یہ 2 گروہوں میں بٹ گئے. یہ مستنصر انہی خاندان کے افراد میں سے ایک آدمی ہوئے مستنصر کے نام سے, ان کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام نزار تھا اور ایک کا نام جو ہے یہ مستعلہ تھا. نزار شیعہ پھر 2 فرقوں میں بٹ گئے. ایک نے کہا کہ ہم نزار کو امام مانتے ہیں, دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم مستعلہ کو اپنا امام مانتے ہیں. جنہوں نے نزار کو اپنا امام مانا وہ انہوں نے اپنا نزاری رکھ لیا نام, وہ نزاری کہلائے. اور جنہوں نے اپنا امام جو ہے مستعلہ کو مان لیا وہ مستعلویہ کہلائے. کون کہلائے؟ مستعلویہ. اور پھر امامت ان کے اندر کہتی ہیں مسلسل چل رہی ہے. یہ جو نزاری اور مستعلوی ہیں, میں ان کا تعارف کرواتا ہوں, جلدی سمجھ رہے ہو کون آج کے دور. مستعلویہ اور یہ نزاری, ان کے یہ پرانے نام ہیں, ان کی جدید نام ہے آغا خانی اور مورد. کیا نام ہے؟ آغا خانی اور آغا خانی کا نام سنے؟ کراچی میں بہت رہتے ہیں, اور پاکستان کے اور بھی کئی حصوں کے اندر ہیں. تو وہ کہتے ہیں امامت بند نہیں ہوئی بلکہ امامت جاری ہے. اور پرنس کریم آغا خان جو کہ یہ باہر رہتا ہے وہ ان کا 49واں امام. کیا ہے جی؟ 49واں امام. تو اس کو 49 نمبر امام مانتے ہیں, اور کلمہ جب پڑھتے ہیں تو ساتھ وہ کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ کے ساتھ علی اللہ, وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے. یہ انتہائی غالبی گروپ ہوئی عبداللہ ابن سبا یبدی والا, تو یہ کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے, اور وہ کہتے ہیں علی سے مراد ہمارا امام وقت ہے. خود ان کی اپنی کتب میں لکھا ہے, تو علی سے مراد ہمارا امام وقت ہے. تو جو بھی امام وقت ہے وہ خدا کا روپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا مختلف روپوں کے اندر آیا, کبھی مگر مشق کے روپ میں آیا, کبھی جو ہے, اور بہت تفصیل ہے انشاءاللہ بتائی جائے گی. تو یہ جو ہمارے پرنس کریم آغا خان ہے, آغا خان کے نام سے تقریباً 4 آدمی ہوئے ہیں یہ پرنس کریم کے خاندان سے. اس کا پہلا ایک آغا خان اول ہے, ایک دوم ہے, ایک سوم ہے. اس کا باپ آغا خان سوم تھا, اس کا دادا آغا خان دوم تھا, اس کا پردادا آغا خان اول تھا, اور یہ آغا خان 4 میں. تو اس طرح ان کا سلسلہ چلا. وہ جو مستعلویہ تھے وہ آج کے دور میں بوہرا جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور اپنے آپ کو بوہری کہتے ہیں. اور ان کی وضع قطع جو ہے آپ نے اگر دیکھنی ہو تو ان کی وضع قطع بالکل ہمارے جیسے سفید کپڑے پہنیں گے اور سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں. آپ کو ٹوپی سر پہ ان کی علامت یہ ہے بوہریوں کی. کراچی میں بہت زیادہ ہے, یہاں تو کم ہے. اب بارے یہاں بھی ٹوپیاں عام ہو گئی ہیں, پتہ نہیں وہ لوگ ہیں یا شوق سے شروع کر دیے. تو اس طرح کی ٹوپی ہوتی ہے, اس پہ جو ہے گولڈن کلر کا تیلا لگا ہوتا ہے. ٹوپی اس طرح کی سخت ہوتی ہے اور اس کے اندر گولڈن کلر کا تیلا ہوتا ہے. وہ ان کی اپنی جماعت کی علامت ہے, اور کراچی میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں پہنتا. یہاں کسی نے جہالت کی وجہ سے پہننے شروع کر دی تو الگ بات ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں بھی موجود ہوں. تو اس طرح کے وہ سفید بالکل کپڑے پہنتے ہیں اور پوری داڑھی رکھتے ہیں. اس کے بنسبت جو دوسرے الٹ آغا خانی ہیں, آغا خانی وہ داڑھی کو ضروری نہیں سمجھتے, رکھے نہ رکھیں. اور پھر اس کریم آغا خانی کو اپنی داڑھی نہیں, جو ان کا خدا ہے اس کی اپنی داڑھی.
تو وہ یعنی اس طرح، اور ان کا بڑا جو ہے، انہوں نے کہا کہ امامت جو ہے یہ پہلے تو امام کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی پوشیدہ ہوتا ہے. کہتے ہیں پہلے تو امامت جو ہے وہ ظاہر تھی، بعد میں چھپ گئی اور پوشیدہ ہو گئی. تو اب جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں ظاہر ہوئی، کبھی کہتے ہیں پوشیدہ ہو گئی. ان کا اس وقت بڑا جو ہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے، اس کا نام برہان الدین ہے. وہ کسی دور میں کراچی میں آیا تھا تو بڑی دھوم دھام تھی، تو برہان الدین اس کا بڑا ہے. تو یہ اس طرح، یہ دیکھو جب آدمی اسلاف کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑتا ہے تو فرقوں میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ اس طرح فرقہ بندی کا ایک افسانہ ہے. اگر ہم کسی فرقہ بندی کے افسانے کو اپنے ہندوستان میں غور کریں کہ ہمارے ہندوستان میں فرقہ بندی کیسے ہوئی، فرقے کیسے بنے، تو اس کی مختصر داستان جو کہی جا سکتی ہے کہ جیسے یہاں ہندوستان میں حق پہنچانے والے موجود تھے تو یہاں باطل لوگ بھی موجود تھے، اور انہوں نے اغیار کے اشارے پر یہاں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اور ان کے بڑے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے، اور دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہاں پورے ہندوستان کے اندر عام کیا، اور اس کو عملاً پھیلانے کے لیے اور باطل کا خاص طور پر سکھوں کا جو ہے وہ ان کی شرارتوں کو بند کرنے کے لیے ایک تحریک اصلاحی اٹھی تھی. حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اس کو اٹھایا تھا. تو یہ قافلہ جہاد جو ہے یہ مختلف علاقوں میں اس نے کارروائیاں کی اور بہت ساری فتوحات بھی ہوئی، لیکن بالآخر بالا کوٹ میں جو ہے ان حضرات کی شہادتیں بھی ہوئیں. تو شہید ہونا ہی ان حضرات کے اہل حق ہونے کی علامت ہے. ان حضرات کے قافلہ جو جہاد تھا، اس قافلہ جہاد میں سے ایک آدمی الگ ہوا جس کا نام عبدالحق تھا. کیا نام تھا اس کا؟ بنارس کا رہنے والا تھا. تو عبدالحق بنارسی اس کا نام تھا، اور سن 1246 ہجری ہے. اور عبدالحق بنارسی کو بنارس کے ٹھاکے بڑے مشہور ہیں. تو وہ بھی ٹھاکے تھا. اس نے سب سے پہلے ہندوستان میں یہ بات کہنی شروع کی کہ جو ہے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے متعلق زبان درازی کی، اور کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ لڑی، اور اگر توبہ نہ کی ہو تو مرتد مری، اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق زبان درازی کی، اور بھی کئی صحابہ کرام کے خلاف جو ہے یہ زبان درازی کی. جیسا کہ کتاب کشف الحجاب میں لکھا ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اس کو اس ایسے ہی نظریات کی بنا پر الگ کر دیا اور اپنے قابل سے الگ کر دیا، جدا کر دیا کہ تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح کہ حضرت حسن بصری نے واصل بن عطا کو الگ کر دیا، اعتدل ہم سے جدا ہو گیا، تو حضرت سید احمد شہید نے اس کو جدا کر دیا کہ اس سے جدا ہے، اس کو الگ کر دیا گیا، اور اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. لیکن جو آدمی غلط ہوتا ہے اس کی زبان جو ہے بند نہیں ہوتی، بند بھی کرواؤ تو بند نہیں ہوتی، اور وہ اپنے غلط افکار کو آگے پھیلاتا ہے. اس نے اپنے غلط افکار کو آگے پھیلانا شروع کیا. اور اب جب ایک آدمی محنت کرتا ہے، اور ہمارے ہندوستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس کو ماننے والے مل جاتے ہیں، تو اس کو بھی ماننے والے مل گئے، اور کچھ افراد اس کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے شروع میں اپنا نام جو ہے وہ جو ہے توحیدی رکھا. کیا نام رکھا ہے؟ توحیدی. یہ غیر مقلدین کی تاریخ شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنا نام توحیدی رکھا. جب اپنے آپ کو توحیدی کہنا شروع کیا تو اسی طرح آگے بڑھتے رہے. جب مخالفت ہوتی رہی تو ایسا اپنا نام بدلنا شروع کیا، اور اپنے نام کے ساتھ انہوں نے بعد میں اپنے آپ کو محمدی کہنا شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کر دیا؟ محمدی. اور جب انگریز ہندوستان میں اس وقت آیا اور انگریز نے خوب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف تحریک اٹھائی اور اس کو یہاں سے ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کی، تو ان حضرات یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان حضرات نے خوب ان کا ساتھ دیا. اور کچھ نواب صدیق حسن خان نے جو ہے یہ ترجمان وہابیہ کتاب ہے، اس میں باقاعدہ انگریز کی حمایت میں جو ہے بہت ساری باتیں اس نے خود کہا کہ انگریز کے خلاف لڑنے والے جتنے حضرات تھے وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، اور ہم نے جو ہے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم نے کوئی انگریز کے خلاف بغاوت نہیں کی، ہم نے کہا یہی جو ہے تمہارے جھوٹے ہونے کی علامت ہے. تو انگریز کے کہنے پر جو ہے خوب اس نے مسلمانوں کے خلاف افراتفری پھیلائی اور مسلمانوں کے خلاف فتوے دیے. انگریز کا تحفظ اس نے کیا، اور خود ان کا مولوی حسین بٹالوی اس نے خود ایک کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل جہاد کے نام سے، اور جس کا موضوع یہ تھا، ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، ساتھ میں دیکھ سکتا ہے، جس کا موضوع یہ تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، اور جو آدمی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے
وہ غلط کر رہا ہے، انگریز کی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ فرقہ جو ہے یہ اس طرح جب وجود میں آیا اور انگریز کی تائید کی، انگریز کی تائید کرنے کی وجہ سے، اور یہ چونکہ مسلمانوں کی نمک حرام تھے، لوگ ان کو وہابی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اور یہ اپنے آپ کیا کہتے تھے؟ محمد، اپنے آپ کو جس طرح کے معتزلہ کو لوگ معتزلہ کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے، تو اس طرح جو ہے یہ اپنے آپ کو محمدی کہتے تھے اور دوسرے حضرات ان کو وہابی کہتے تھے۔ تو اس طرح جب انہوں نے انگریز کی خدمت میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو انگریز نے اس کے سلسلے میں ان کو جو ہے باقاعدہ جاگیر بھی دی، جس کا اقرار خود جو ہے یہ الحیات بعد الممات میں لکھا ہے، جو کہ نذیر حسین دہلوی کے سوانے جاتا ہے، اس میں خود لکھا ہے کہ نذیر حسین دہلوی کو جو ہے یہ جاگیریں ملی، محمد حسین بٹالوی جن کا بہت بڑا مولوی ہے، ان کا شیخ الاسلام ہے اہل حدیثوں کا، اس کو جاگیر ملی، اور یہ نواب صدیق حسن خان کا تو کہنے کیا، اس کو تو نوابی مل گئی، اور یہ ماشاءاللہ ایک انگریزوں کی ایجنٹ جو ہے وہ نوابن تھی، اس کے ساتھ اس کی باقاعدہ انگریز نے شادی کرائی اور اس کو نوابی دی، اور اس نے پورے ہندوستان کے اندر اس فرقے کو جو ہے وہ پھیلایا، اور جس کا اقرار خود جو ہے یہ نواب صدیق حسن خان کی اپنی کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، ابقاء المنن بالقاء المحن کے نام سے، اس کے اپنے ہاتھ کی سمانے یاد ہے، اور اس میں اس نے خود اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے جو ہے یہ جتنی مساجد تھیں، مدارس تھے، ان میں جو ہے یہ خوب جو ہے یہ غیر قانونی کتابیں شائع کی گئی، اور مساجد کے اندر اپنے امام بھرتی کیے، اور مدارس کے اندر اپنے مولوی کو سیڑے، یعنی جب ایک آدمی حکومت آیا تھی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کہ ہماری یہ موجودہ حکومت ہے تو کچھ بھی کر رہی ہے اپنے تحفظ کے لیے، تو ان کی حکومت تھی، اس نے غیر متوجہیت کو خوب پھیلایا اور اس کو عام کیا، مراعات دی اور بہت کئی طرح کے لالچ دیے۔ جب یہ اس طرح عام مسئلہ ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو خود انگریز کے ایجنٹ ہیں، تو لوگ ان سے بہت دور بھاگتے تھے، لیکن خیر انہوں نے انگریز کی چونکہ بہت زیادہ حمایت کی تھی، اس لیے انگریز کی حمایت کرنے کی وجہ سے ان حضرات نے خود ایک درخواست لکھی، اور اس درخواست کے اندر اس نے لکھا کہ جی ہم نے چونکہ آپ کی بہت زیادہ خدمت کی انگریز کے نام میں، کہ ہم نے چونکہ آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور یہ جو باغی حضرات ہیں آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی کافی کام کیا، تو آپ حضرات کو چاہیے کہ ہمارا سرکاری کاغذات میں اہل حدیث نام الاٹ کر دیں۔ کیا نام الاٹ کر دیں؟ اہل حدیث۔ تو اس وقت انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہل حدیث الاٹ کروایا، اور انگریز نے خود ان کا نام اہل حدیث الاٹ کیا۔ اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ اپنے آپ کو توحیدی یا محمدی کہتے تھے، لوگ ان کو وہابی کہتے تھے، اور انہوں نے انگریز نے باقاعدہ کہا ٹھیک ہے، سرکاری کاغذات میں ان کا نام اہل حدیث الاٹ ہوا، اور پھر جو ہے اپنی ہر مسجد مدرسے میں انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کیا۔ حالانکہ انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے کوئی فرقہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو اور فرقہ کا منکر ہو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو اور فرقہ کا منکر ہو۔ اور انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ان اہل حدیث بمعنی فقہ کے جو ہے منکر جو ہے، ان کی نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی ترجمے والا قرآن ہے، نہ کوئی حدیث میں والی کتاب ہے۔ جتنی ان کی کتابیں، جتنے ان کے ترجمے اور جتنے ان کا جو بھی لٹریچر آج ملتا ہے، یہ سارا انگریز کے آنے کے بعد لکھا گیا۔ تو انہوں نے اپنا نام جو ہے اہل حدیث اس طرح الاٹ کروایا۔ بلکہ اب دیکھیں جب یہ فرقہ اس طرح آگے بڑھا، اسی فرقے میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا نام عبداللہ چکڑالوی تھا۔ کیا نام تھا جی؟ عبداللہ چکڑالوی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے تو نعرہ لگایا تھا کہ ہم تو صرف اہل حدیث کے دو اصول، ہم دو اصولوں کو مانتے ہیں، بس اللہ کو فرمان خدا فرمان رسول، ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، مانتے تو ہم بھی اللہ کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جھگڑا یہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں تم جو ہے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، تم تو امام کی بات مانتے ہو، امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہو، امام کا قول مانتے ہو، تو یہ بات یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمل کرنا ہے شریعت پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر۔ اب عمل کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی سمجھ سے قرآن و حدیث کو سمجھیں، ہماری سمجھ ناقص، نہ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کے علوم پر عبور، اور نہ ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے۔ جب یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آگے ان کے ساتھ ہوا، بتاؤں گا۔ تو اب دیکھو جب ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر انہوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ عمل کرنا ہے قرآن و حدیث پر، لیکن بڑے سے پوچھ کر،
کس سے؟ بڑے سے. کیونکہ اگر تو دیکھو اگر ہم بڑے ہیں تو ٹھیک ہے ہم خود دیکھ کر سمجھ کر عمل کر لیں، لیکن اگر بڑے نہیں ہیں تو بڑے سے پوچھ کر عمل کر لیں. اسی کا نام تقلید ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تقلید. کہ جو آدمی بڑا ہو وہ خود عمل کر لے قرآن سنت کو دیکھ کر، جو بڑا نہ ہو تو بڑے سے پوچھ کر عمل کر لے. ہم بھی قرآن سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن بڑوں سے پوچھ کر، کیونکہ ہم قرآن پر مہارت نہیں رکھتے اور احادیث اور قرآن کو سمجھنے کے جتنے علوم کی ضرورت ہے، جس عمق اور گہرائی کی ضرورت ہے، وہ عمق اور گہرائی ہمارے اندر نہیں ہے. اس لیے ہم بڑوں سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید. چونکہ انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن اور سنت. یہ بات ضرور رکھنا. حدیث اور سنت پر سمجھ آ گیا نا جی؟ ہیں حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی، لیکن کوئی سنت حدیث، کوئی سنت صحیح ہو سکتی ہے، کوئی سنت موضوع ہو سکتی ہے مان کر نہیں. سمجھائیے نا بات. ایک بات پھر دیکھو، انہی میں سے ایک آدمی نے، کس کا نام عبداللہ چکڑالوی تھا، اس نے کہا کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں. کس کو مانتا ہوں؟ میں حدیث کو نہیں مانتا. حدیث کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. حدیث کوئی حجت نہیں، نبی کی بات کوئی حجت نہیں. صرف قرآن ماننا ہے. قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور کیونکہ موقف اس نے پیش کیا، پہلے یہ اہل حدیث تھا اور کل چینیا والی مسجد میں امام بھی تھا حدیثوں کی. اور جب یہ الگ ہوا اس کو ماننے والے بھی مل گئے اور اس نے اپنی جماعت کا نام رکھا اہل قرآن. کیا نام رکھا؟ اہل قرآن. قرآن ماننا. یعنی انہوں نے کہا کہ قرآن کو مانتے ہی ایسے اور ساٹھ والا کو مانتا ہی نہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے جب گویا کہ اسے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کو نہ ماننا، قرآن کو ماننا. حالانکہ قرآن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا حکم ہے. جب قرآن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا حکم ہے تو پھر کیسے جو ہے تم قرآن سے سنت کی نفی کر رہے ہیں؟ قرآن تو خود کہتا ہے کہ سنت پہ عمل کرو. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قرآن تو خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن خیر یہ اس نے اپنے فرقے کا نام رکھا اہل قرآن. اہل قرآن کا معنی کیا؟ بمانا حدیث کے منکر. بمانا کیا؟ حدیث کے منکر. تو یہ بھی انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کوئی ایسا فرقہ اہل قرآن جو ہو اور حدیث کا منکر ہو نہیں ملتا. اہل قرآن علمی لقب تھا ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن پر محنت کی، قرآن کو جمع کیا اور قرآن کو پڑھا، اس کے علوم کو، اس کی قراتوں کو اور آگے پھیلایا، اس پر محنت کی. اس جماعت اور اس اچھے بہترین طبقے کا نام اہل قرآن تھا. انہوں نے وہ نام چوری کر کے اپنے رکھا. اور اہل حدیث لقب تھا جو ہے محدثین کا، جنہوں نے حدیث کو لکھا جمع کیا، وہ ایک علمی لقب تھا. اہل حدیث کا معنی فقہ کا منکر نہیں تھا. جتنے محدثین نے کسی نہ کسی امام کے مغلط ہیں، جتنے محدثین، تو انہوں نے اہل حدیث کا نیا معنی نکال لیا کہ اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو کہ فقہ کا منکر ہو. نام چوری کر کے وہاں سے اپنے لیے رکھ لیا. نام اچھے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن خیر یہ میرے ہاتھ میں اس کی عبداللہ چکڑالوی کی تفسیر ہے ترجمۃ القرآن بآیات الفرقان. یہ 3 جلدوں میں ہے. تو یہ اس نے سارا قرآن کو نعوذ باللہ اس طرح تحریف قرآن کے اندر کیا ہے کہ آدمی جو ہے اس کو پڑھ کے کہتا ہے کہ کسی مسلمان کی تفسیر ہے. اور یہ برہان القرآن کے نام سے انہوں نے ایک مناظرہ شائع کیا ہے انہوں نے چکڑالوی گروپ نے. اور یہ مناظرہ اس بات پہ ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس طرح یہ یعنی گویا کہ اہل حدیثوں کا آپس میں جو ہے اس طرح کی چال بازی ہے. اور پھر اہل حدیثوں کے اندر ہی ایک آدمی تھا جو کہ اہل حدیث تھا اور جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اور اس نے خود جو ہے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ جو ہے یہ اس بات کا اقرار بھی کیا ہے. اور خود مرزا غلام احمد کی بیوی کا نکاح ان کے شیخ القول نذیر حسین دہلوی نے، اہل حدیثوں کے شیخ القول نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا تھا. تو تصریح ہے باقاعدہ کتابوں کے اندر. تو یہ آدمی جو کہ اہل حدیث تھا کہتا اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو انگریز نے کھڑا کیا. یہ سارے تھے انگریز کے ایجنٹ. تو مختلف طرح سے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کی گئی. اس کو تیار کیا گیا کہ تو مختلف دعوے کر اور لوگوں کو گمراہ کر. اس نے مختلف دعوے کیے اور لوگوں کو گمراہ کر دیا. کبھی کہنے لگا کہ میں محدث ہوں، کبھی کہتا ہے میں امام ہوں، کبھی کہتا ہے امام مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں مسیح ہوں، پھر کہتے ہیں میں نبی ہوں، پھر کہتے ہیں میں جو ہے خدا ہوں، میرے بیٹا ہوگا جو بالکل خدا ہوگا. اس قسم کی بکواس جو ہے کرنی شروع کر دی. تو یہ آج کل جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، یہ بھی در حقیقت کن سے نکلے ہیں؟ اہل حدیثوں سے. اور یہ کون تھا؟ اہل حدیث تھا مرزا غلام احمد قادیانی. پھر اسی طرح اہل حدیثوں کے جماعت میں سے اتنے افراد اتنے فرقے نکل ہیں، آپ سنتے جاؤ. ایک اور آدمی جس کا نام سر سید احمد خان تھا.
کیا نام تھا؟ سر سید احمد خان. یہ شاید انہوں نے کیا ہے سر سید احمد اکیڈمی نے نا, یہ دکھا دیجیے. سر سید احمد خان تھا, اسکولوں کی کتابوں میں اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کچھ کیا ہوگا لیکن تھا وہ تو انگریز کا ایجنٹ, جہاں تک ہماری معلومات ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اس پہ دلائل بھی ہے. وہ انگریز کا ایجنٹ تھا اور خود اسے جگہ جگہ انگریز کی وفاداری کا تذکرہ اپنے خود خطوط کے اندر کیا ہے. آپ اس کے خطوط پڑھ لو, اس کتابیں پڑھ لو, آپ کو پتہ ہو جائے گا. خیر, تو اس نے خود جو ہے ایک فکر پیش کی اور وہ فکر تھی معجزات کا انکار, اور ہر اس چیز کا انکار جو عقل میں نہ آئے.